السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 27 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ارسلان، تم اب مجھے پریشان کر رہے ہو۔ موم، تو آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ جسے پریشان ہونا چاہیے وہ کہاں ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے یہ سب کرنا، پھر کیوں آپ کو بھیج دیا؟ اوہ، تو میرا بیٹا میری بہو کو مس کر رہا ہے، وہ مسکاتے ہوئے بولی تو ارسلان چھینپ گیا۔ نہیں موم، میں تو آپ کے آرام کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ ہسپتال میں بھی آپ پریشان رہی ہیں، اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ ہاں، میں سمجھ گئی ہوں سب کچھ، مجھے آرام کی اور تمہیں سلویٰ کی ضرورت ہے، اس لیے چڑچڑے ہو رہے ہو تم۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں نہیں بلاتی سلویٰ کو۔ آخر میں وہ کندھے اچکا کر کہتی ہیں، واپس پیالہ اٹھا کر اس کے پاس بیٹھی۔ موم، آپ سلویٰ کو بھیجیں، اس سے کہیں اپنی ذمہ داری نبھائے، کچھ ثواب شوہر کی خدمت کر کے بھی کما لے۔ سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر وہ بولا، ٹھیک ہے، اب تمہیں میری بہو ہی کھلائے گی، اسے زیادہ پریشان نہیں کرنا، وہ بھی تمہاری وجہ سے کافی پریشان تھی۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دینے کے بعد آفرین بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر سلویٰ کو بلانے چلی گئی۔ ارسلان نے تھک کر اپنا سر تکیے پر گرا دیا۔ نئی زندگی ملنے کے بعد اس کا دل چاہ رہا تھا محبت کا اظہار کرے، اسے دیکھتا رہے اور اپنی باقی کی زندگی یوں ہی گزار دے۔ کہاں تھی تم؟ ہاں، مل گئی فرصت تمہیں؟ نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ کیسے ہیں؟ سر پر پہنا دوپٹہ ڈھیلا کیا، میک اپ سے پاک چہرہ چمک رہا تھا۔ میں کیسا ہوں؟ اب 2 دن گزرنے کے بعد تمہیں خیال آ رہا ہے کہ میں کیسا ہوں؟ میرے مرنے کی دعائیں کر رہی ہوگی نا کہ میرا مرا کیوں نہیں میں؟ تلخی سے کہتے وہ شاید سلویٰ سے ناراضگی جتا رہا تھا یا خود سے۔ میں نے ایسی کوئی دعا نہیں کی، دھیمی آواز میں وضاحت دی۔ کیسے بتاتی، اس کی یہ حالت دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے ہسپتال نہیں گئی، اور اب جب وہ گھر آیا تو دل بس شکرانے کی نفل پڑتا جا رہا تھا۔ اس ستمگر سے محبت تو ہو ہی چکی تھی، پر ظاہر کر کے وہ خود کو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر کیسا ہے؟ ہاں، شوہر یہاں بستر پر پڑا ہے اور تمہیں فرصت ہی نہیں ہے کہ آ کر پوچھ لیا جائے۔ تم تو چاہتی یہی ہوگی کہ مر جاؤں میں۔ وہ چیخا تو سلویٰ کے دل میں ٹیس اٹھی، وہ تڑپ کر اس تک آئی تھی۔ ارسلان کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا، تنفس کافی حد تک بگڑ چکا تھا۔ ارسلان، کچھ کھا لیں پلیز۔ تمہیں فکر ہے کیا میرے کھانے پینے کی، میری صحت کی؟ اس نے ایک ہاتھ سے سلویٰ کی کلائی دبوچ کر نزدیک کیا، سلویٰ کھنچتی ہوئی اس پر گری، سنبھلنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جی، جھجکتے ہوئے کہا گیا۔ ارسلان کا غصہ پل بھر میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تو پھر کہاں تھی؟ ہاں، پتہ بھی ہے میری سانسیں تمہاری غیر موجودگی میں تنگ پڑ جاتی ہیں، تمہاری خوشبو کا نشہ میسر نہ ہو تو کیا حالت ہو جاتی ہے میری۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بے خبر ہو؟ خمار آلود لہجے میں کہتے ساتھ اس کے بالوں میں گہری سانس بھری۔ یہ نشہ حاوی ہوتا جا رہا تھا، چناؤ ملنے سے وہ سب کو کاٹ کھانے کو توڑ رہا تھا۔ سلویٰ کے چہرے پر سرخی پھیلی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ دل کی تسلی کے لیے وہ پوچھ بیٹھی، کیا کرتی اپنے اس دل کا جو اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ میں زندہ ہوں، شاید یہ پل دیکھنے کے لیے مجھے زندگی ملی ہے۔ پتہ نہیں پہلے یہ پل کیوں محسوس نہیں ہوئے، شاید موت کے منہ سے واپس آنے کے بعد لوگوں کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے، پر جو کچھ بھی ہے بہت اچھا ہے، اس درد میں بھی سکون سا ہے۔ آنٹی مجھے ڈانٹیں گی، پلیز آپ یہ سوپ پی لیں۔ سر جھکائے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ سلویٰ نے گہری سانس خارج کرتے سوپ کا بال اٹھایا اور چمچ سے اسے پلانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا، کیونکہ اسے ایسے دیکھ کر وہ خود تکلیف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ گندمی رنگت پیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس پر ارسلان کو اپنی اپنی سی لگی تھی۔ دل چاہا اس کے بندھے ہوئے بال کھول دے۔ میرے سامنے انہیں باندھا مت کرو، یہ کھلے ہوئے یہ اچھے لگتے ہیں۔ دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس نے سلویٰ کے بالوں میں سے کیچڑ نکال کر دور اچھال دیا۔ سلویٰ کے گھنے سیاہ بال آبشار کی مانند پشت پر بکھر گئے۔ مجھے تکلیف ہوگی تو کیا تم مرہم بن جاؤ گی؟ آس بھرے لہجے میں پوچھا گیا، نگاہیں ہنوز اس پر جمی ہوئی تھیں۔ سلویٰ کو اپنی سانسیں تنگ پڑتی محسوس ہوئی تھیں، وہ بدلا بدلا لگ رہا تھا، کچھ الگ۔ اس نے انگوٹھے کی پشت سلویٰ کے گال پر پھیری تو جیسے سارے جسم کا خون اس کے چہرے پر آن سمٹا تھا۔ جب تک تکلیف باقی رہتی ہے مرہم کی ضرورت پڑتی ہے، پھر جو چیز شفا دے اسے ہی دور کر دیا جاتا ہے۔ میں مرہم نہیں بننا چاہتی، تو میرا نشہ بن جاؤ، آنکھوں کے ذریعے دل میں اتر جاؤ، اپنی طلب جس طرح میرے دل میں جگائی ہے اسے پورا کر دو انوسینٹ گرل۔ یہ کیسی فرمائش کرتی تھی اس نے؟ کون سا اصلی روپ تھا اس کا؟ وہ پہچاننے سے قاصر تھی۔ دونوں کی مدھم دھڑکنیں اس خاموشی میں رقص کر رہی تھی۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پلیز آپ کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے، آپ آرام کریں۔ اس کی گرفت ہلکی پاتے سلوا جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، دوپٹہ واپس سر پر جمایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ واپس آؤ، میں نے کہا۔ وہ بے بسی سے بپھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑا۔ اٹھنے کی کوشش میں بازو میں ٹیس سی اٹھی، جس کی وجہ سے وہ واپس بیڈ پر ڈھہ گیا۔ سلوا کے بڑھتے قدم تھمے تھے، چہرہ موڑے بغیر وہ رکی، آنکھیں میچ کر واپس کھولیں۔ وہ نہیں بدل سکتا تھا، اس کا حکمیہ لہجہ، استحقاق بھرا انداز کبھی سلوا کے لیے بدل نہیں سکتا تھا۔ سلوا جب واپس نہیں پلٹی تو اس نے ٹیبل پر رکھا کپ اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ ایک کے بعد ایک چیزیں وہ پھینکتا جا رہا تھا۔ سلوا پیچھے مڑی۔ واپس آؤ سلوا، ورنہ یہاں رکھی ہر چیز کے ساتھ خود کو بھی تہس نہس کر دوں گا۔ وہ آپے سے باہر ہوتا اپنے سر سے پٹی اتارنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ پاگل ہو چکے ہیں؟ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو کیا اس طرح کریں گے؟ تیزی سے اس کی جانب مڑتے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ پاگل ہو گیا ہوں، تم نے کر دیا ہے پاگل مجھے۔ کیوں میرے دل میں اپنی طلب جگا کر دور جا رہی ہو؟ مجھ سے دور جانے کی ہر وجہ ختم کر دوں گا میں۔ اس کے دونوں بازو پکڑتے ہوئے جنون اور دیوانگی سے بولا تو سلوا کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ارسلان، آپ مجھے مسلسل ہرٹ کر رہے ہیں۔ خوفزدہ نگاہوں سے اس کے بھنچے ہوئے لب دیکھے، دھڑکنیں معمول سے ہٹ کر شور مچا رہی تھیں۔ لب دانتوں میں دبا کر اس نے اس سختی سے آنکھیں میچیں کہ آنسو ٹوٹ کر گرے۔ یہ سب اس چشمے کی وجہ سے ہے۔ تمہیں میرے آگے کوئی دکھائی دے گا تو ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا میں۔ میری ملکیت ہو تم۔ ارسلان نے لفظ چبا چبا کر کہتے اس کا چشمہ دور اچھال دیا۔ سلوا کی آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ چھا گئی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اگر اسے اگنور کرتی تو ساری اس کے لیے دھندلی کر سکتا تھا، ساری دنیا اس کے لیے دھندلی کر سکتا تھا وہ۔ ارسلان، مجھے دکھ نہیں رہا ہے، پلیز میرے گلاسز واپس کریں۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، اس دیو کی قید میں وہ بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اچھا ہے تمہیں نہیں دکھ رہا، جب جب تم مجھے اگنور کرو گی یہی ہوگا۔ ویسے بھی میری قربت تم سہ نہیں سکتی انوسنٹ گرل، جب ہی تم پر رحم کھا رہا ہوں۔ صحیح تو کہہ رہا تھا، اسے جھیلنا کہاں آسان تھا، وہ اتنا ظالم اور خود سر کیوں ہو جاتا تھا؟ یہ ظاہری زخموں کی پرواہ ہی کر لو، موت کے منہ سے واپس لوٹاؤں۔ یہ آئنٹمنٹ لگاؤ مجھے چپ چاپ، ورنہ موم کو کہوں گا ان کی بیٹی بالکل خدمت نہیں کرتی میری۔ سلوا نے اس کے چوڑے سینے کو ٹٹول کر اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلیاں پھیرتے حلق تر کیا۔ کوئی چارہ نہ دیکھتے ہاتھ میں دی گئی اس کی آئنٹمنٹ کھول کر کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا چوڑا سینہ ٹٹولا۔ مخروطی انگلیوں کا لمس پاتے ارسلان پرسکون اور مسرور سے اسے متبسم نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ پھیرتے زخم کا اندازہ کرنے کے بعد آئنٹمنٹ لگائی۔ ان سارے لمحوں میں وہ سانس روکے اس کے قریب کھڑی تھی۔ واپس بٹن بند کرو، اس کے دور جانے سے پہلے حکم صادر کیا۔ سلوا نے کپ کپاتی انگلیوں اور سرخ ہوتے چہرے سے نظریں جھکائے اندازے سے بٹن لگائے تھے۔ پلیز واپس کر دے میرے گلاسز اب۔ نہیں، ابھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاتے بھی لے جانا۔ اب اچھی بیوی کی طرح یہاں میرے پاس لیٹ جاؤ۔ اسے کھینچ کر بغیر کچھ کہنے کا موقع دیا اپنے برابر کیا۔ آنٹی کیا سوچیں گی، اتنی دیر ہو گئی ہے، میں یہاں ایسے آپ کے کمرے میں؟ بیوی ہو میری، یہاں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ کہنا بیمار شوہر کی خدمت کر کے ثواب کما رہی تھی۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے، جس سے وہ یکسر انجان تھا۔ اس کا وجیح چہرہ پرسکون ہو چکا تھا۔ سلوا کا سر اس کے چوڑے سینے سے لگا۔ اس کے دھڑکنوں کو سنتی سلوا دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر خواب کے زیر اثر اس کے چہرے کی داڑھی پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اسے خود پر، اپنے دل پر اس کی سانسوں کی دہک آگ کی مانند تپش کی محسوس ہوئی۔ دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ مجھے ڈسٹرب مت کرو سلوا، ورنہ اپنے لیے مشکل کھڑی کر لو گی تم۔ بہتری اسی میں ہے کہ باہر جانے کا سوچے بنا چپ چاپ سو جاؤ۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے انگلیوں میں الجھائیں اور اس کا سر اپنے سینے پر ٹکاتے کمفرٹر برابر کیا۔ سلوا بھی مزاحمت ترک کرتی اتنی پریشانی کے بعد سکون میسر آتے ہی آنکھیں موند گئی، ورنہ ارسلان کے ایکسیڈنٹ کا سننے کے بعد وہ 2 دن مسلسل اذیت میں ہی رہی تھی۔ تمہاری خوشبو مجھے مزید دیوانہ کرتی ہے، نشہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ شہرام نے اس کی بالوں میں گہرا سانس لیا۔ وہ جلد ہی نیند کی وادی میں اتر چکی تھی، جبکہ ارسلان بھی اس کے بالوں میں منہ دیے آنکھیں موندے لیٹا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمام غصہ اور چڑچڑاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی مرضی کرنے پر آتا تو اسے قید کر لیتا تھا۔ اسے اپنا سکون اس قدر عزیز تھا۔ کاش ایک ایسی شب آئے جب تو ہو پہلو میں، سانسیں سانسوں میں مل جائیں، آنسو آنسو میں، یاد کے لو سے آئینے کا چہرہ ہو پر نور، نہا رہی ہو رات کی رانیں خواب کی خوشبو میں، نیند میری لے کر چلتی ہے شام ڈھلے، اور پھر
رات الجھ کر رہ جاتی ہے اس کے گیسوں میں، رہے ہمارے ہونٹوں پر ایک نام کا دن بھر ورد، شب بھر دل کی رحل پہ رکھا ایک چہرہ چومے، آپ اپنے ہی زور سے جگمگ کرنا ساری رات، دھڑک رہا ہو جیسے میرا دل اس جگنوں میں، بولتے رہنا ہنستے رہنا ہے مقصد ہے بات، جیسے دل آ ہی جائے گا میرے قابو میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ضحاک حیدر، کہاں چھپ کر بیٹھے ہو؟ باہر نکلو ابھی کے ابھی۔ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے ہوئے دھاڑا، اس کی دھاڑ سے در و دیوار دہل گئے۔ پولیس والے چوکنا ہو چکے تھے، پر کسی نے ہمت نہیں کی آگے بڑھنے کی، کیونکہ اس کے ساتھ اسلحے سے لیس بہت سارے گارڈز تھے جو پولیس اسٹیشن گھیر چکے تھے۔ دیکھیے رومان شاہ، آپ اس طرح پولیس اسٹیشن میں گنز لے کر نہیں آ سکتے، برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں، ورنہ ہمیں کوئی سخت ایکشن لینا پڑے گا۔ ولید نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا راستہ روکا تھا۔ اس کا راستہ روکنے کے جرم میں ثاقب نے ولید پر گن تان لی بغیر کسی خوف کے۔ وہ بھرے مجمع گن نیچے کرو ثاقب، میں ایک بات بتا دوں تمہیں ولید، اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو سامنے سے ہٹ جاؤ۔ جو انسان دن دہاڑے پولیس اسٹیشن میں گن مین کے ساتھ گھس سکتا ہے وہ ان بندوقوں سے خوفزدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں یہاں کا حشر نشر کر دوں، اپنے ASP صاحب کو بلاؤ۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سرد تھا، اس کی سیاہ آنکھیں بھی سرد تاثر لیے ولید کو دیکھ رہی تھیں۔ ولید نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس خارج کرتے گن نیچے کر دی۔ اس بپھرے ہوئے شیر کو چھیڑنا یہاں تباہی لانے کے مترادف تھا۔ ضحاک ماتھے پر بل ڈالے شور کی آواز سن کر باہر نکلا۔ رومان کو یہاں دیکھتے وہ چونک گیا، پر چہرے پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس کی یہاں موجودگی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ پولیس اسٹیشن ہے جہاں دن دہاڑے تمہیں اسلحے کے ساتھ آنے پر گرفتار کیا جا سکتا ہے رومان شاہ۔ ضحاک نے بھسم کر دینے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ نبیشہ کہاں ہے؟ ہاں بتاؤ مجھے، ورنہ میں جان لے لوں گا تمہاری۔ ایک جست میں اس تک پہنچتے رومان نے ضحاک کا کالر جکڑا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کیسے پتا ہوگا اس کے بارے میں؟ پولیس والا ہوں میں، اس کا ذاتی باڈی گارڈ نہیں ہوں جس سے جواب طلب کرنے آپ پہنچے ہوں۔ ضحاک نے جھٹکے سے اپنا کالر چھڑوایا۔ دونوں شعلہ بار نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے ایک دوسرے کو سالم نگل جانا چاہتے ہوں۔ تمہارے گھر جانے کے لیے وہ گھر سے نکلی تھی۔ ڈیم اٹ، اور تم نے ایک بار نہیں پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئی؟ راستے میں سے بیکری پر رکنے کے بعد سے وہ دکھائی نہیں دی۔ میں وہاں کے تمام لوگوں کو اٹھا لایا ہوں پر کوئی جواب نہیں دے رہا۔ تمہیں پتہ نہیں ہوگا تو کسے پتہ ہوگا؟ اسے غائب ہوئے 6 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں آگ لگا دوں گا اس دنیا کو اگر وہ نہیں ملی مجھے۔ ضحاک تو سمجھا تھا وہ آئی ہی نہیں، شاید اس کے قدم ڈگمگا گئے ہیں۔ وہ اس قدر نبیشہ سے متنفر ہو چکا تھا کہ اسے کال کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں نہیں جانتا، اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ کہتے ہوئے اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا ضرور تھا۔ دیکھو ضحاک، اگر تم جو کچھ بھی جانتے ہو مجھے سچ سچ بتا دو، مجھے لگ رہا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو؟ میں سچ میں نہیں جانتا، ہمیں فوراً اس کے باپ سے رابطہ کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کچھ جانتے ہوں۔ ضحاک نے پریشانی سے اپنی پیشانی انگلیوں کی مدد سے مس لی۔ نبیشہ کی گمشدگی اس کے لیے بھی پریشان کن تھی۔ وہ مکار انسان اس قابل ہی نہیں ہے۔ میں کچھ کرتا ہوں، پر اگر مجھے اس آدمی کا ہاتھ دکھا ذرا سا بھی تو میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو جان سے مار دوں گا۔ ضحاک چونک اٹھا، اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا جنون سب کچھ تباہ کر دینے کے در پر تھا۔ رومان، ہم قانونی کارروائی کرتے ہیں، تم ایسے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ ایسے نبیشہ کی جان کو بھی خطرہ ہوگا، تمہارا کوئی غلط قدم اس کی جان لے سکتا ہے۔ لفظ چبا چبا کر ادا کرتے اس نے رومان کو ڈرانا چاہا۔ مجھے مت ڈراؤ ASP، اپنی بات ہوتی تو جانے دیتا، پر وہ میری ملکہ ہے۔ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ تمہاری نہیں ہے رومان شاہ، وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے۔ تم جانتے ہو وہ مجھ سے کیوں ملنے آنے والی تھی؟ رقابت کا جذبہ ضحاک کے دل میں انگڑائیاں لے کر بیدار ہوا۔ وہ کیسے نبیشہ کو اپنا کہہ سکتا تھا؟ ضحاک تمسخرانہ ہنسا۔ تاکہ میری کمپلین کر سکے؟ رومان نے الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ میرے گھر آ رہی تھی میری ماں سے ملنے۔ کل رات اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ شادی کرنا چاہتی ہے وہ مجھ سے، پھر کیسے وہ تمہاری ملکہ ہوئی؟ میں نے کہا تھا نا، اسے کبھی تم پسند نہیں آ سکتے، کبھی بھی نہیں۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ تمسخرانہ انداز رومان شاہ کا دماغ پھک سے اڑا چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ نبیشہ کسی اور کو پسند بھی کر سکتی ہے۔ وہ تو جس لڑکی کو دیکھ لیتا اس کی اسیر ہو جاتی۔ کتنی ہی حسین سے حسین ترین لڑکیاں اس کے قدموں میں ڈھیر ہونے کو تیار تھیں۔ نبیشہ، کیا کمی لگی ہے اس میں؟ شاید کمی نہیں، کمیاں تھیں۔
وہ اندھیروں کا بادشاہ تھا اور اسے اندھیروں سے خوف آتا تھا۔ وہ لڑکی تو نور کی جانب متوجہ تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زحاق کے منہ پر مکہ جڑ دیا۔ وہ آپے سے باہر ہو چکا تھا، آنکھوں میں وحشت و جنون ہلکورے لینے لگا۔ محبت تم سے ہے۔ پہلی بار مجھے کوئی انسان زندگی کا احساس دلا رہا تھا، مجھے لگا میں جینے لگا ہوں، پر تم نے مجھ سے میری زندگی چھین لی زحاق حیدر۔ میں نے چھین لی؟ یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ تم نے کیسے سوچ لیا اتنی برائی کے دلدل میں دھنسے ہونے کے باوجود تمہیں خوشی مل سکتی ہے؟ اتنے لوگوں کی بددعاؤں کے بعد تم خوش رہ سکتے ہو؟ زحاق نے بھی اس کے وار پر بچتے اس کی ناک پر مکہ دے مارا۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کسی نے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی تھی کیونکہ بات کھل چکی تھی۔ رومان شاہ کے آدمی اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ زحاق نے بھی ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھتے ولید کو روکا۔ میری ملکہ ہے وہ، مل جائے گی تو قید کر لوں گا اسے۔ اس کی دھاڑ کان کے پردے پھاڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہ چاہتا تو ایک پل میں زحاق کا کام اپنے خنجر سے تمام کر سکتا تھا۔ اس کا دل کیسے قید کرو گے؟ اسے قید کر بھی لو تب بھی وہ مجھ سے محبت کرے گی، اس کی روح میری ہوگی۔ زحاق کی مسکراہٹ فاتحانہ تھی۔ رومان کی سیاہ آنکھیں اس کی بادامی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ یہی وہ پل تھا جب رومان بھی مسکرایا، وہی شفاق بے رحم مسکراہٹ، پراسرار اور سرد۔ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا؟ نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا؟ رومان نے اپنا خنجر پیچھے بیلٹ سے نکالا جس پر رومان شاہ درج تھا، وہی چمچماتا ہوا خنجر جس سے کتنے ہی خون کیے گئے تھے۔ رومان کا نشانہ زحاق کے دل کی طرف تھا۔ وہ اس دل کو ہی چیرتا تھا جس میں نبیشہ ملک بستی تھی، پھر وہ کہیں دور لے جاتا اپنی ملکہ کو جہاں وہ ہوتا اور اس کی ملکہ۔ بھول بیٹھا تھا کہ اندھیروں کے بادشاہ کو یہ روشنیاں زندہ نہیں رہنے دیں گی، اسے مار دیں گی، ختم کر دیں گی۔ رومان کے خنجر کی نوک اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی کہ تبھی ثاقب کی تیز آواز گونجی۔ خون کی بوند زحاق کے سینے کو بھگوتی ہوئی شرٹ میں جذب ہو گئی۔ سر رکیں، سر مل گئیں، ملکہ مل گئیں، کال پر افضل نیازی ہے۔ رومان نے ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئے ہلکی خراش زحاق کے سینے پر آ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے دیکھنے لگا۔ وہ پولیس والا تھا، پر جس انداز میں رومان کی ٹریننگ ہوئی تھی وہ کبھی اتنا تیز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے جھپٹنے والے انداز میں ثاقب سے موبائل لیتے کان سے لگایا۔ ناک سے خون بہہ رہا تھا جبکہ اپنے حلیے کے برعکس اس کا گریبان کھلا ہوا تھا اور بال بکھرے، سیاہ آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ رومان شاہ، افضل نیازی بول رہا ہوں۔ تمہیں ایسے بے چین پاگل بنتے دیکھنے کے بعد کمینی سے خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ افضل نیازی کی مکروہ آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ رومان نے اپنی ناک پر جمع خون آستین سے صاف کیا۔ ماتھے پر موجود بلوں میں اضافہ ہوا، یعنی اس سب کے پیچھے اس کا جانی دشمن تھا۔ وہ پہلے کیوں نہیں سمجھ پایا؟ میری ملکہ کو چھوڑ دو، ہمت ہے تو مرد کی طرح مجھ سے مقابلہ کرو۔ گالی ہمت ہی تو نہیں جب اس سونے کی چڑیا کو قید کر لیا جس میں تمہاری جان بستی ہے۔ ہمارے مافیا گینگ میں عورت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تم نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری اور اپنے دشمنوں کو اپنی کمزوری دے دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پتہ ہے تم اس اندھیری دنیا کے بادشاہ کیوں تھے؟ کیونکہ تمہاری کمزوری نہیں تھی، پر اب ہے، جو تمہیں توڑ دے گی، برباد کر دے گی۔ رومان نے ہاتھ کے اشارے سے ثاقب کو کال ٹریس کرنے کا کہا۔ زحاق بھی اپنے کپڑے جھاڑتا اٹھ بیٹھا تھا۔ رومان کو کال پر بات کرتا دیکھ کر وہ کچھ معاملہ سمجھ چکا تھا۔ اسے چھوڑ دو، بدلے میں جو تم بولو گے، دانت پیستے ہوئے کہا گیا۔ وہ جو ہماری ڈیل تھی اسمگلنگ کی، اسے آج ہی میری بتائی گئی جگہ پر آ کر فائنل کرو۔ نمبر ٹریس مت کرنا، ہوگا نہیں۔ جتنی دیر تم کرو گے تمہاری ملکہ میری قید میں رہے گی۔ ہے ہی اتنی حسین کہ کسی کا بھی ایمان خراب ہو جائے۔ پھر میں تو ٹھہرا گنہگار آدمی۔ خباثت سے ہنستے وہ رومان کو تیش دلا چکا تھا۔ اسے ایک کھروچ بھی آئی تو میں تم سمیت تمہارے آدمیوں کو آگ لگا دوں گا۔ دکھاؤ مجھے پہلے اسے تاکہ مجھے یقین ہو۔ افضل نیازی نے کیمرہ آن کیا جہاں نبیشہ انجیکشن کے زیر اثر کمفرٹر میں دبکی ہوئی سو رہی تھی۔ براؤن بال آبشار کے مانند تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے بھی دکھاؤ۔ زحاق نے آگے بڑھ کر اس کے موبائل میں جھانکا۔ دل زور سے دھڑکا۔ وہ کتنا ناراض تھا اس سے کہ اسے بالکل فراموش کر بیٹھا۔ دل میں ٹیس سی اٹھی۔ اسے اٹھاؤ ابھی، حکمیہ انداز میں کہا۔ دل اسے یوں ہوش خرد سے بیگانہ دیکھ کر بے چین ہو چکا تھا۔ پاگل سمجھا کیا مجھے؟ اتنی مشکل سے انجیکشن دیے اسے؟ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خطرناک۔ دیر مت کرو، میرے پرانے بزنس ایڈریس پر پہنچو۔ اسے مزید کہنے کا موقع دیے بغیر افضل نیازی نے کال کاٹ دی۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ رومان نے تیش میں آتے اپنا موبائل دیوار پر دے مارا۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ، میں پولیس فورس لے کر جاؤں گا۔ زحاق نے بے تابی سے پوچھا۔
اس کے معاملات سے دور رہو ضحاک حیدر، وہ میری وجہ سے مشکل میں ہے، اسے میں ہی واپس لاؤں گا۔ پولیس کو لے جانے کی غلطی مت کرنا ورنہ وہ اس کی جان لے لے گا۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے رومان باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے اس کے تمام گارڈز بھی چل دیے۔ پیچھے ضحاک مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اسے اب خود پتہ لگانا تھا، جلد از جلد۔ وہ گیا تو پیچھے پورا پولیس اسٹیشن تہس نہس کر کے جا چکا تھا۔ اسے ڈر نہیں تھا کسی کا سوائے نبیشہ کی سلامتی کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہاں اکیلے؟ ابھی تک سامان پیک نہیں کیا تم نے؟ پہلے تو تمہاری طبیعت خرابی کی وجہ سے میں نے کچھ نہیں کہا، پر اب مجھے سارا معاملہ سمجھاؤ۔ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ اس گلاس میں شراب ہے؟ یا تم نہیں جانتے بوجھتے پی تھی؟ پھر یوں حواس باختہ ہو کر بھاگنا کیا تھا؟ آپ میری فکر نہیں کریں، جانے دیں مجھے جہاں جاؤں، پر میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ خود سری کی حد کرتے ہوئے بولی۔ کیسے فکر نہ کروں، ذمہ داری ہو تم میری۔ لفظ چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس کے سراپے پر الجھتی جا رہی تھیں۔ اس کی سرمئی آنکھیں دیکھتے دل کی رفتار میں اضافہ ہوا۔ استحقاق و ملکیت کا احساس سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ذمہ داری، وہی ذمہ داری جسے انجان لوگوں کے بیچ میں یوں ہی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بولے اب، جب اس وقت اپنی زندگی میں مصروف تھے، مجھے بھلا کر ایک انجان آدمی کو سونپ دیا بغیر یہ جانے کہ وہ کس طبیعت کا مالک ہے۔ وہ چیخی تو شہرام کو بہت کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہوا۔ کس طبیعت کا مالک مطلب؟ حارث کے پاس تھی تم، کیا کہا اس نے؟ ابروج کا کر پوچھا۔ یہ بھی میں بتاؤں کیا کیا اس نے؟ آپ کی ہی طرح ہوس پرست نکلا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آپ کے پاس حق تھا اور اسے کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ وہاں سے بھاگتی نہیں تو کیا کرتی؟ اس کی تسکین کا ذریعہ بنتی رہتی۔ اس کے سینے پر مکے برساتے وہ اذیت سے کہتی روتی جا رہی تھی۔ شہرام پھٹی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنی کوتاہی پر جی بھر کر تاؤ آیا تھا۔ لب بھینچے اس نے اپنے اندر امٹتے اشتعال کو قابو کیا۔ اس نے تمہیں ہاتھ لگایا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ اس ذلیل انسان کی اتنی ہمت، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اسے کچھ کہنے سے پہلے خود کو دیکھیں۔ اس نے ہاتھ لگایا آپ کی اجازت سے، وہ میرے قریب آیا آپ کی اجازت سے۔ جس کا شوہر اسے کسی اور مرد کے لیے چھوڑ دے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ حارث کو اچھی طرح اندازہ تھا۔ میرال نے اپنی انگلی اس کے سینے پر رکھتے تنفر سے کہا۔ آج سارا گرد و غبار وہ نکال دینا چاہتی تھی۔ سچ تھا مگر کڑوا، جس نے شہرام کی روح پر چابک دے مارا تھا۔ کس حق سے وہ حارث سے سوال کرتا؟ تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ میرو، مجھ سے یوں متنفر نہ ہو، میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتا تھا۔ میری بھلائی نہیں چاہتے تھے، صرف اپنا راستہ صاف کرنا تھا۔ پر اب مجھے منظور ہے، حارث جیسا شخص بھی منظور ہے۔ آپ رہیں حفصہ کے ساتھ خوش۔ آپ تمام مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، پھر وہ حارث ہو یا آپ، صرف میرے جسم سے مطلب ہے۔ زہر خند لہجے میں کہتے وہ آپ دیدہ ہو چکی تھی۔ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ کبھی تم پر غلط نظر نہیں ڈالی، ہر بری نگاہ سے محفوظ رکھا ہے تمہیں۔ اب جیسے بھی حالات ہیں، بیوی ہو تم میری۔ میری غیرت یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ جس عورت سے میں رشتہ بناؤں اسے کسی اور کے لیے چھوڑ دوں۔ رہی بات حفصہ کی، تو اس سے میں نے کمٹمنٹ کیا اور میں اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ 2 شادیاں کرنا ویسے بھی جائز ہے، دانت پیستے ہوئے اسے باور کروایا۔ جیسے بھی حالاتوں پر اب وہ اس سے جڑی تھی، اس کی بیوی، اس کی غیرت تھی، محبت نہیں تھی۔ یہی بات میرال کو رلائے جا رہی تھی۔ تو پھر مجھے چھوڑ دیں، تم رہو گی میری پہلی بیوی۔ محبت کا دعویٰ کرتی تھی تو اب وقت ہے اس محبت کو ثابت کرنے کا۔ کمپرومائز کرو اب اسی محبت کے لیے۔ وقتی دل لگی بھلا دی جاتی ہے، مگر حالات کیسے بھی ہوں، وجہ جو بھی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا محبت ہے۔ ثابت کرو اپنی محبت۔ کیسے وہ ستمگر اس سے محبت کی بات کر رہا تھا؟ میرال کے زخموں پر جیسے نمک ڈال دیا گیا، وہ محبت کے لیے اسے بانٹ لیتی۔ شاید وہ محبت سے اسے واقف ہی نہیں تھا، جو محبوب کو بانٹنے پر سینے سے دل نکالنے کے مترادف تھا۔ اسے بھلا کبھی محبت ہوئی جو نہیں تھی؟ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں حارث سے شادی۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ شہرام نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی گم کر دیے۔ میرال کی سرمئی کان سے آنکھیں مزید پھیل گئیں، جبکہ شہرام اس کے کان کے پاس جھکا۔ دہکتی گرم سانسوں سے میرال کا چہرہ جھلسنے لگا۔ شش، ایک لفظ نہیں، ریلیکس۔ مجھے دیکھو، میں تمہارے پاس ہوں، بہت پاس۔ میری میرو، شہری سسکتے ہوئے اس کے سینے پر موجود شرٹ کو سختی سے جکڑا۔ شہرام نے اسے پچکارتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلی چلاتے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ میرال کے تنے میں اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرو بس کرو، کتنا لڑو گے اپنے شہری سے؟ تمہیں پہلے ہی کسی کے ساتھ بانٹنا مشکل تھا، پر اب تو جیسے ناممکن ہو چکا ہے۔ اپنے شہری کو مشکل میں مت ڈالو۔ اس نے انگلی سے میرال کے آنسو صاف کیے۔ وہ اسے اپنے سحر میں جگڑتا جادو سا طاری کر رہا تھا۔
میرال نے ہاتھ بڑھا کر اس خواب کو حقیقت ماننے کے لیے اس کی شیف پر ہاتھ پھیرا۔ دل میں گدگدی سی ہوئی، وہ اتنا پاس تھا، اتنا قریب۔ یہ منظر دل فریب تھا، باقی تمام چیزیں کہیں پیچھے جا چکی تھیں۔ شہرام اس کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے اپنے شیف اس کے ہاتھ پر رگڑی تو میرال کے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ شہرام نے جسارت کرتے اپنے لب اس کے گالوں پر رکھے۔ میرال نے شدت سے بے حال ہوتے آنکھیں میچ لیں۔ پسندیدہ انسان کی قربت میسر ہوتے ہی تمام فکریں زائل ہونے لگیں۔ شہرام شہرام نے خمار آلودہ آواز میں کہا۔ وہ بہک رہا تھا۔ حق ملکیت کا احساس غالب آیا تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر نزدیک کیا۔ اس کی چھوٹی سی جان مشکل میں آ چکی تھی۔ وہ سامنے تھا تو جیسے سارے منظر دھندلانے لگے۔ وہ اپنے سحر میں میرال کو جکڑتا جا رہا تھا۔ مجھے آج کانٹوں کے منہ چومنے دو، بہاروں کا رخ دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ یہ ماتھے پہ شکنے کے دانتوں میں آنچل تو افسانۂ معتبر کہہ رہا ہوں۔ اسی وقت آتی ہیں چہرے پہ زلفیں، انہیں جب میں نور سحر کہہ رہا ہوں۔ زمانے کے منہ پر زمانے کی باتیں سمجھنے لگا ہوں اگر کہہ رہا ہوں۔ یہ دیوانگی ہے کہ حالات حائل، وہ سنتے نہیں ہیں مگر کہہ رہا ہوں۔ عتاب و تغافل ہی اچھے تھے مجھ کو، مال کرم دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ جب ہی شاد شاعر کو کہتے ہیں جھوٹا، خزاں میں بھی شعر تر کہہ رہا ہوں۔ بس میرال، کچھ مت کہو، میرے پاس رہو۔ اس نے جا بجا اپنے لب اس کے نکوش پر رکھے تو میرال اپنے آپ میں سمٹی۔ سانسوں کے زیر و بم سے بے حال ہوتے اس کا کالر جکڑا۔ اس کے پھڑ پھڑاتے ہوئے لبوں پر شہرام نے اپنی گرفت تنگ کرتے اسے خود پہ سمو لیا۔ میرال کے تمام احتجاج دم توڑتے گئے۔ شہرام نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بہت خوبصورت ہو تم، سرگوشیوں میں اس کی تعریف کرتے وہ مسرور سا اس کے چہرے پر جھکا۔ میرال کا کوئی احتجاج کام نہیں آیا۔ وہ ناچار اپنا آپ اس پر ہار گئی، دل تو پہلے ہی ہار بیٹھی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے لانگ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے